تو رسول اللہ کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پڑھنا، کوئی زیادہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کا اور بخشش کا وسیلہ ہے، سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عند فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ کنجوس ترین شخص ہے۔ کنجوس ترین شخص، بخیل شخص کی علامت یہ ہے کہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور عاشقوں کی علامت ہے کہ جب ان کے سامنے ان کی سرکار کا نام لیا جاتا ہے تو بے ساختہ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ کچھ لوگ حضور کا نام جب لکھتے ہیں تو امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا علیہ رحمہ یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ حضور کے نام کے ساتھ سلعم لکھ دیتے ہیں یا صاد کا سرا بنا دیتے ہیں یوں کر کے، وقت بچانے کے لیے، صفحہ بچانے کے لیے۔ تو اعلی حضرت شاہ امام محمد رضا نے فرمایا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لکھیں تو ساتھ پورا نام لکھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم یہ لکھیں۔ اور یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر کوئی درود لکھتا ہے تو جب تک درود لکھا جاتا ہے، درود لکھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نیت سے لکھیں اور اس کو بلکہ زینت بخشیں، مزین کریں، خوبصورت طریقے سے لکھیں، خطاطی کے ساتھ لکھیں کہ جب کوئی پڑھے تو اس کی آنکھوں کو سرابیت ملے۔ تو اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے بخشش کا، انسان کی شفاعت کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ اور حضور کا دیدار جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عاشق کی معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ عاشق کی معراج ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، دیکھیں محبوب جو ہے نا، محبوب محب ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ اللہ جل شانہ نے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں کیا تھا؟ چھپا ہوا خزانہ، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو، لوگ مجھے جانیں، تو پھر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کر دیا۔ اور پھر اس محبوب کی خاطر، محب اور محبوب ہے، عاشق و مشوق ہے، اور پھر اس محبوب کی خاطر اللہ جل شانہ نے کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کی خاطر، اللہ اکبر، اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بے پردہ اپنی زیارت عطا فرمائی، اپنی زیارت بھی بخشی، اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زیارت کا شوق رکھا۔ تو ہم وہ حضور کی معراج ہے، معراج النبی، وہ حضور کی کیا ہے؟ معراج ہوئی، حضور کی معراج، لطف و کرم کی بارش ہوئی۔ اور مومن کی معراج، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے تو فرمایا نا، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور عشق کی معراج کیا ہے؟
عاشق کی معراج یہی ہے کہ اس کو اس کے آقا کا دیدار ہو جائے، بس۔ ہماری معراج کیا ہے؟ عاشق کی معراج کیا ہے؟ اس کو اس کے محبوب کا، اچھا صحابہ جو تھی ان کی ہر وقت ہی معراج ہوتی تھی، ہر وقت، یعنی حضور کو دیکھنا تھا، ہر وقت ان کی معراج ہوتی تھی، حضور کو دیکھتے تھے، ہر وقت حضور کو دیکھتے، یوں ہی نہیں وہ میدان جہاد میں اتر جاتے تھے، تلواریں اور نیزے یوں آ رہے ہوتے تھے اور وہ یوں سینہ آگے کھول کر کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ حضور کی معراج ہو رہی ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ چاشنی، یعنی اس معراج کی چاشنی ایسی ہے، لذت ایسی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ معراج ہو جاتی وہ چاہتا ہے پھر معراج ہو جائے، حضور کا پھر دیدار ہو۔ ہمارے بزرگوں کو کئی مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، اور حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، میری شکل کے اندر میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا۔ تو ہمارے کئی بزرگوں نے کئی مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی معراج ہوئی۔ تو معراج کا فارمولہ حضور نے بتایا، جو معراج کرنا چاہتا ہے، یعنی جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میری زیارت کرنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو حضور نے وظیفہ دے دیا۔ حضور نے فرمایا وہ مجھ پر صبح و شام درود پڑھا کرے، یہ وظیفہ اپنا کر دیکھیں، واللہ یہ وظیفہ آپ اپنا کر دیکھیں۔ معتبر علماء جنہوں نے درود و سلام کے اوپر کتب لکھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ جب وظیفے کیے الحمدللہ ہمیں حضور کی زیارتیں ہوئی، حضور کا دیدار۔ اور ایک بات بڑے پتے کی بات ہے، جس کو حضور کا دیدار ہوگا کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، کیونکہ اس نے حضور کو دیکھ لیا ہے۔ تو یہ فارمولہ ہے، وظیفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، وظیفہ بنا لیں، اس کو فرض کر لیں اپنے اوپر کہ ہم نے حضور کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے۔ اور اس میں ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ جتنا آپ اس کو یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی خلوت نشیں ہو کر، اندھیرے کے اندر خلوت نشیں ہو کر، جہاں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کو پریشان نہ کرے، گوشہ نشیں ہو کر، جہاں بالکل تار جو ہے وہ مل جائے، اور تصور کر کے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا یہ تو گندا عقیدہ ہے ہی نہیں نا کہ حضور نعوذ باللہ من ذالک نبی مر گئے، مٹی میں پہنچ گئے، نبیوں کو خبر نہیں کسی چیز کی۔ اگر نبیوں کو خبر نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضور فرماتے میں نے دیکھا قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے دیکھا موسیٰ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور زندہ ہی نماز پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو حضور تو امام الانبیاء ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غلام، کوئی امتی، کوئی حضور کا عاشق، حضور کے عشق کے اندر تڑپ رہا ہو، حضور کی معراج کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہو، اور حضور کو اس کی خبر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز جب حضور پر مست و بے خود ہو کر درود و سلام پڑھا جائے گا تو حضور اس کو اپنے دیدار عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کچھ امتحانات ہوتے ہیں، لیکن ہر عاشق کا ایک اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کی، کوئی بندہ کہتا ہے یار میں بڑا درود پڑھتا ہوں، بڑا درود پڑھتا ہوں۔ ایک بندہ حاج صاحب بابا جی مجھے کہنے لگا، ماسٹر صاحب یار میں تو اتنے لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا علامہ صاحب، مجھے تو حضور کی ایک جھلک نظر نہیں آتی، اتنا میں نے درود و سلام پڑھ لیا۔ ہائے، وہ میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا کہ یار یہ بھی تیری ادا حضور کو بڑی پسند ہے، حضور چاہتے ہیں کہ یار اگر میں نے دیدار کرا دیا تو یہ تو رک جائے گا، اس کو لگائے رکھتے ہیں، یہ درود و سلام پڑھتا رہے۔ کچھ اللہ کے بندے اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ ان کو عطا نہیں کرتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کو عطا نہیں کرتا۔ اور کچھ مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں جلدی کرو جلدی کرو، جلدی ان کو جلدی دے دو، تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی یہ بندہ اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے اتنے دربار پہ کھڑا ہے، تیرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، اس کی سنائی نہیں ہو رہی، اس کو تو عطا نہیں کر رہا۔
اور یہ بندہ بھی آیا ہے اور اس کو دے بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ اس کا مانگنا مجھے بڑا چنگا لگتا ہے، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بندہ نا، یہ جب مجھ سے مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے یا ربی کہتا ہے، جب یہ گڑ گڑاتا ہے، جب یہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، جب اس کا دل دہکتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کھڑا رہے اور منگتے کھڑے رہے، اور میں اس کوشش کو رائگاں بھی نہیں کروں گا، بلکہ یہ سارے سوالات، سارا اس کا اجر قیامت کے دن کے لیے جمع کر دوں گا۔ تو کچھ منگتے ایسے ہوتے ہیں، حضور کو وہ منگتا بڑا پسند ہوتا ہے۔ حضور کہتا ہے چل کھڑا رہے یار، کھڑا رہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی ہیں باتیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عطا کرتے ہیں، حضور جو ہے اپنے دیوانوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن کچھ امتحان ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بھی امتحان ہوئے نا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علماء نے لکھا ہے معراج ہوئی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو معراج نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن امتحانات بھی ہوئے ساتھ، امتحانات ہوئے، کئی امتحان ہوئے۔ اس کے بعد جب نار نمرود میں گئے نا، اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی معراج ہوئی۔ حضرت نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ السلام جب بیڑے میں سوار ہوئے، بیڑے میں، اس وقت ان کو اللہ کریم کی معراج ہوئی۔ امتحان بھی تھا ساتھ معراج بھی تھی، ساتھ امتحان بھی تھا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب آرا چلا اس وقت ان کو معراج ہوئی۔ حضرت یونس نبی علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر معراج ہوئی، مچھلی کے پیٹ کے اندر جب گئے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر ان کو معراج ہوئی وہاں، یعنی امتحان کے ساتھ معراج ہوئی۔ حضرت اسماعیل کے گردن پر جب چھری چلی اس وقت ان کو معراج ہوئی۔ تو مختصر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معراج ہوئی مختلف طریقوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ امتحانات بھی تھے۔ تو یہ عاشقوں کے ایک اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو امتحان نہیں تھا بلکہ عطا تھی، ادھر امتحانات تھے، ادھر عطا ہی عطا تھی، لطف و کرم ہی کرم تھا، لطف تھا، کرم تھا۔ تو حضور کی معراج دوسرے نبیوں کی معراج سے الگ تھی، دوسرے نبیوں کی معراج سے یہ معراج انوکھی تھی، نرالی تھی، اعلیٰ تھی، افضل تھی۔ تو ان معراجوں کے اندر، دوسری معراجوں کے اندر امتحانات ہوئے، لیکن اس معراج کے اندر امتحان نہیں ہوا بلکہ اللہ کی عطاؤں کی بارشیں ہوئی، اللہ کی عطا ہی عطا ہوئی، اللہ کی عطا ہی عطا ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے اللہ میں حضور کا دیدار عطا فرمائے، حضور کی معراج عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے کیسی معراج کروائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا زمینی سفر ہوا، شق صدر ہوا، بڑے عجائبات دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیاں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام کے خطبے سنائے گئے، حضور کا استقبال کیا گیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا سفر جو ہے وہ آسمانی سفر ہوتا ہے، آسمانی سفر، اور پھر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا تک، یعنی جس جگہ پہ فرشتوں کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، جس جگہ پہ فرشتوں کی بھی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اعتراض کرتے ہیں، حضور تو بشر ہے، اور وہ حضور کیسے اوپر چلے گئے، حضور کیسے اتنی بلندیوں کو حضور نے کیسے پا لیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو ہے وہ نور ہے۔ ماسٹر صاحب اصل کیا ہے؟ نور ہے۔ ہم کوئی غبارہ اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے تو نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اوپر گیند پھینکتے ہیں، فٹ بال پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آ جاتا ہے، زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ورز کیا، رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ میں ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے، حضور کی اصل کیا ہے؟
اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہ دنائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی طور سینہ، وہی اول، وہی آخر، وہی فرقان، وہی قرآن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کیا ہے؟ حضور نور ہیں، اور اس نور کو اللہ کریم نے 70,000 پردوں کے اندر چھپا کے رکھا۔ 70,000 علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک پردہ بھی اللہ نے اٹھا دیا ہوتا نا تو کوئی بھی حضور کو دیکھ نہ سکتا، کوئی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکتا۔ بہرحال حضور نور تھے، اللہ کا نور تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا، جس جگہ پہ جبریل امین علیہ السلام کی انتہا ہو جاتی ہے، امام الملائکہ جو ہیں ان کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سدرہ سے آگے سفر کرتے ہیں۔ رف علماء نے لکھا ہے رف سبز رنگ کا رف جائے نماز کی طرح تخت تھا، براق بھی پیچھے جو بجلی سے بنا، براق بھی پیچھے، جبریل بھی پیچھے، سب پیچھے۔ اب رف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میرا سفر جو ہے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ رف بھی پیچھے رہ جاتا ہے، رف بھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آپ نور ہی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور، کہ کہاں ہے عین و متا، کہاں ہے کیف و الہ، یعنی نہ وہاں کوئی کہاں ہے، نہ کوئی کب ہے، نہ طرف ہے، کچھ بھی وہاں نہیں ہے، کہاں ہے عین و متا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے لا مکان کی طرف جلوہ فرما ہوئے، ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، لوح و قلم، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت المعمور، سب چیزیں، عرش اعظم بھی نیچے رہ جاتا ہے، سب کچھ نیچے ہے، اور حضور کے قدم مصطفیٰ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ سب کچھ نیچے رہ گیا اور قدم مصطفیٰ سب سے اوپر، قدم مصطفیٰ، عرش اعلیٰ بھی نیچے، لوح و قلم بھی نیچے، جنت بھی نیچے، ساتوں زمینیں نیچے، ساتوں آسمان نیچے، بیت المقدس نیچے، بیت اللہ نیچے، بیت المعمور نیچے، تمام کی تمام مخلوق، تمام کائنات نیچے، اور سب سے اوپر قدم مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے دکھلایا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ رفعتیں، وہ بلندیاں بخشی کہ اللہ نے فرمایا اور دکھایا کہ محبوب سب کچھ نیچے ہے، ساری کائنات نیچے ہے، ساری مخلوق نیچے، اور ساری نائے کائنات جو تیرا قدم ہے ساری کائنات کا تاج بنا دیا ہے۔ ساری کائنات کے سر کے اوپر حضور کا قدم مبارک ہے، حضور کے قدم کو اللہ نے اس کائنات کا تاج بنا دیا۔ لم یاتی نذیرو کا فی نظری، مثل تو نہ شد پیدا جانا، تجھ کو ہی شاہ دوسرا جانا جگ۔ حضرت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حضور کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور کہاں گئے؟ اس جگہ پہ جہاں کہاں بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں نہ وہاں تھا، نہ کہاں تھا، نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا، نہ آگا تھا، نہ پیچھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ کے جلوے ہی جلوے تھے، اللہ کے جلوے۔ حضور فرماتے ہیں یوں اللہ کے جلووں کی طرف میں جو گامزن ہوں، اللہ کے جلووں کی طرف، اور یوں ادھر سے بشریت کا پردہ اٹھتا ہے، ادھر سے نور کا پردہ اٹھتا ہے، ادھر سے بشریت کا پردہ، ادھر سے نور کا پردہ، ادھر سے بشریت کا پردہ اٹھتا ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیسا سما ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا، اس مقام پر کہ اللہ فرماتا ہے قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، ادنو منی یا محمد، محمد آجا اور قریب آجا، اور قریب آجا، ادنو منی یا خیر البریہ، اے سب سے بہترین آجا، ادنو منی یا احمد، اے احمد آجا اور قریب آجا، اور قریب آجا، بچھڑے ہوئے ملے، اللہ اکبر، دو ایک عاشق اور مشوق ملے، محب اور محبوب ملے، اللہ اکبر، آجا اور قریب آجا،
اللہ اکبر کبیرہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کے درمیان، دو کمانیں، اتنا فاصلہ ہوگا، اور پھر حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ میں اللہ کے قریب چلا گیا، اس سے بھی زیادہ، او ادنا کے مقام پر کہ بالکل اللہ جل شانہ کے قرب میں چلا گیا، اللہ کے قریب چلا گیا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے، کوئی بندہ کسی کے سر پر کیوں کب ہاتھ رکھتا ہے؟ کوئی بندہ دور، یہ قاری صاحب دور بیٹھے، میں ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، یہ سٹینڈ میرے پاس ہے، میں یہاں ہاتھ رکھ سکتا ہوں، یعنی دیکھیں کتنا قرب ہے، سٹینڈ میرے بالکل قریب آ گیا، کتنا قرب ہے۔ دور بندہ جو ہے اس کے کندھوں پہ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر، حضور کا اللہ کی بارگاہ میں قرب دیکھے، میرے اپنے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت جو تھا میری دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا، دونوں شانوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، اور اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو حضور نے فرمایا میں نے دل کے اندر محسوس کیا۔ یار کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے، یہ حضور کا دعویٰ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت جو تھا وہ میری دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا، اور حضور فرماتے ہیں پھر ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو گئی، ہر چیز۔ تجھ سے کیا کوئی غیب ہو نہا بلا، اللہ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے کوئی غیب کیا نہا ہو بلا، یا رسول اللہ آپ سے کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے کوئی غیب کیا نہا ہو بلا، جبکہ نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہیں چھپا تم سے اور کیا کوئی غیب نہا ہو سکتا ہے، جب خدا کوئی دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اور حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا ہے، سونی صورت میں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ راز و نیاز کی بے شمار باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں راز و نیاز کی ہوئی۔ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہی میں کیا لے کر آ سکتا ہوں، میرے پاس تو عاجزی ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میں کیا لے کر آیا ہوں مولا؟ عجز لے کر آیا ہوں، عجز، عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اس مقام پر پہنچ کر حضور اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر گئی؟ عجز کا، عاجزی کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے عاجزی کرنے والے اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج چند سکے دنیا کے چند نوٹ ہاتھ میں آ جائے نا تو بندہ تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ لو جی یہ حاجی صاحب مسجد کے اندر 10 لاکھ روپیہ دے دیا، 5 لاکھ ماش مینار شریف بن رہا تھا، لاکھ روپیہ دے دیا، اب ایسے ایسے مسجد کے اندر آتا ہے، ایسے ایسے ادھر آتے پتہ نہیں میں 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے، چودھری بن جاتا ہے مسجد کے اندر۔ آج کل یہ بڑے معاملات چل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لاکھ روپیہ دے دیا، 2 لاکھ دے دیا، اب ان کے دل کے اندر شیطان ان کو مکے مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مکے مارتا ہے، ٹیکا بنا تھوڑا جا، ذرا ٹیکا بنا، 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے، ٹیکا بنا ذرا، تیری گل بات ہوئے ذرا۔ اور پھر وہ کہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے او میں 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو تکبر کرنے والے ہوں گے نا، تکبر گھمنڈ کرنے والے ہوں گے کسی بھی بات کے اوپر، کوٹھی کے اوپر، گاڑی کے اوپر، بینک بیلنس کے اوپر، حسن کے اوپر، آواز کے اوپر، علم کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر گھمنڈ کرے گا تیرا تو تباہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر کرنے والے یہ اللہ کو بڑے ناپسند ہے، تکبر اللہ کی بڑائی ہے۔ تکبر کس کی صفت ہے؟ تکبر تو اللہ کی صفت ہے۔ اللہ سے کوئی بڑا ہے؟ اللہ کی بڑائی سے کسی کی بڑی بڑائی ہے؟ نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ بڑائی، تکبر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اگر تکبر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا سر چونٹی کا ہوگا، اس کا سر جو چونٹی کا، اور دھڑ انسانی ہوگا، اور اتنا چھوٹا سا ہوگا کہ لوگ اس کو قدموں کے نیچے روندتے ہوں گے، لوگ اس کو قدموں کے نیچے۔ تو یار یہ علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، تکبر کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہ دنیا دار نکھٹو نکمے قسم کے لوگ، زانی، شرابی، کبابی، وہ ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے حاج صاحب، ساری زندگی وہ رنڈی بازی کرتے ہیں، ساری زندگی وہ نعوذ باللہ من ناچنے والیوں کو دیکھتے ہیں، حج کر کے آگے، عمرہ کر کے آگے، چلو جی چلو جی، اب مسجد کے اندر 2-3 لاکھ روپیہ دے دیا، اب وہ اپنی زندگی کو نہیں بدل رہے،
زندگی کو گیٹ اپ وہی ہے، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لو جی 2 لاکھ روپے تھوڑے سے پیسے آ گئے، اب نعوذ باللہ من ذالک، اور صفا نہیں بچھیاں، اور پانی اور ٹینکی خالی ہو گئی، نعوذ باللہ بتیاں بند نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی خام خواہ اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں۔ تو جھکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جھکنا چاہیے، یار اللہ نے اگر مجھ سے یہ کام لے لیا تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کے گھر کے اندر میں کیسے اترا سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے مجھے اگر توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی، میں نکھٹو، میں نکما، مجھے دین کی سمجھ نہیں، بوجھ نہیں ہے، علم کی سمجھ نہیں، علماء سے کیسی محبت کرنی چاہیے مجھے نہیں پتا، حفاظ کا مقام کیا ہے مجھے نہیں پتا، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے یہ عزت دے دی ہے تو جھکنا چاہیے، زمین کے ساتھ لگ جا، زمین کے ساتھ لگ جا، زمین کے ساتھ یوں لگ جا، اور اونچا نہ بول، دھیرا بول کہ کہیں یار گستاخی نہ ہو جائے، ایسے کہیں اللہ یہ نعمت نہ چھین لے، یہ اللہ نے مجھے اگر توفیق دی ہے تو اللہ کریم جو ہے اس کا مجھے اجر اللہ دے گا، دنیا داروں سے میں نے کیا اجر لینا ہے؟ اور اگر تو دنیا داروں کے دلوں کے اندر دھاگ بٹھا بھی لے گا، دنیا داروں سے اجر لے لے، اللہ فرمائے گا تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا سے تو نے لے لیا، میرے لیے نہیں کیا تھا، اگر میرے لیے کرتا تو مجھ سے تو لے لیتا۔ تو یہ آج کل نعوذ باللہ من ذالک بہت زیادہ یہ معاملات ہیں، اللہ کریم ہمیں گمنڈ سے بچائے۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر گئے؟ امام الانبیاء، محبوب کبریا، وہ آقا جس کے لیے سب کچھ بنا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الارض، جس کے لیے زمین و آسمان بنے، جس کے لیے جنت بنی، جس کے لیے اللہ کریم نے درندے پرندے چرندے برگ و صبر شجر و حجر جس آقا کے لیے بنائے، دل کے اندر یہ نہیں آیا میں تو کہاں گیا، نہیں میں تو مولا تیری بارگاہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں، عجز لے کر آیا ہوں، عجز تیری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہوں؟ عجز لے کر آیا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے پھر انعام دیا، اے میرے محبوبہ تجھ پر میری طرف سے سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ جس کو اللہ کریم جو ہے وہ رحمتیں دے رہا ہے، برکتیں عطا فرما رہا ہے، سلامتی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کا اور مقام کتنا ہوگا؟ اور پھر اس مقام پر اللہ فرماتا ہے محبوبہ مانگ کی منگنا ہی، کچھ مانگنا ہے مانگ لو، کچھ لینا ہے تو لے لو۔ ہائے عرض کی تھی مولا میری چنگی امت تو لے لے اور میری گناہگار امت میں عطا کر دے۔ اس جگہ پہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں رسول اللہ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا الہی جو میری نیک امت ہے وہ تو چلی جائے گی، جو گناہگار ہے وہ مجھ کو دے دے، یعنی ربی حب لی امتی، الہی میری امت کے معاملے میں یا الہ العالمین میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ اور حضور کی بارگاہ میں حضور کے حوالے اللہ نے امت کر دینی ہے، قیامت کے دن کیا کرنا ہے؟ حضور دے والے ہوئے گی امت، اور حضور اس وقت تک جنت نہیں جان گے جدو تک ایک امتی بھی جدو تک جنت نہیں جائے گا، سب امتیاں نو رسول اللہ علیہ السلام جنت چلے۔ حضور دی حالت کی ہوئے گی جس طرح کوئی ماں دے کولو بچہ بچھڑ جاندے نا، ماں دے کولو بچہ اور ادھر جاندی، کبھی ادھر جاندی، کبھی ادھر، ایسی حالت ہوگی حضور کی، کبھی پل صراط پر جا رہے ہوں گے، کبھی حوض کوثر پر جا رہے ہوں گے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میزان پر جا رہے ہوں گے، اور ایسی حضور کی حالت ہوگی اپنے امتیوں کو، گناہگار امتیوں کو ڈھونڈ کر اللہ کی بارگاہ سے بخشش کروا رہے ہوں گے۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ حضور اللہ کی بارگاہ سے پھر الہی مینوں تو معراج کروا دیتی، میرے امتیاں نوں بھی کچھ عطا کر دے، فرمایا محبوبہ جا تیرے امتیاں نوں بھی معراج دے دینا۔ الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، حضور معراج لے کے آئے، حضور کی نے نور، اللہ کی یہ نور، اور حضور کیا لے کر آئے؟ نور لے کر آئے، وہاں سے کیا لے کر آئے؟ نور، اور پھر حضور نے فرما دیا الصلاۃ معراج المومنین، جو مومنین کی معراج ہے وہ نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اب نماز پڑھیں، کیا کریں؟ نماز پڑھیں، یہ حضور کا تحفہ ہے، اور جو حضور کی قدر کرتا ہے حضور کے تحفے کی بھی قدر کرتا ہے، ایسے ہی نا، جس کو حضور کی قدر ہوگی اس کو قدر نبی دا
جانن والے سو گئے وچ مدینے شاباش دنیا دار قدر نبی دا ایک ہی جانا دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا جانن والے قدر نبی دا ایک ہی جانن والے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ تو نماز جو ہے حضور لے کر آئے ہیں، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کو پڑھنا چاہیے، نماز کو جو ہے اس کی تکریم کرنی چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ وقت کی قلت ہے، اللہ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔